میں محمد دلشاد 8ویں جماعت کے نصاب میں شامل گلشن اردو کا 8واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عنوان ہے آسمانی دوست۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے ایک معذور بچی یعنی جو ہینڈی کیپ تھی پیروں سے، اور اس کی کس طریقے سے ایک چڑیا سے دوستی ہوتی ہے اور ایک چڑیا کتنا اس کو بھا جاتی ہے، اور شروع میں اس کے جو ہم عمر بچے ہوتے ہیں وہ اس کو اپنے ساتھ کھلانے سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی اس کو اوائڈ کرتے ہیں، لیکن جب وہ چڑیا سے دوستی کر لیتی ہے، یعنی چڑیا اس کے پاس ہوتی ہے، اس وقت بچے اس کے پاس آنے جانے لگتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس سے ملنے جلنے لگتے ہیں۔ اور پھر ایک دن آتا ہے کہ جب چڑیا اڑ کر چلی جاتی ہے تو پھر بچے اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور پھر اس کو اپنے ساتھ کھلاتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آسمانی دوست۔ منی اپنے گھر کی پہلی منزل کی بالکنی میں ویل چیئر یعنی پہیوں والی کرسی پر بیٹھی باہر پارک میں کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ تیز ہوائیں چل رہی تھیں، درختوں سے چھوٹی چھوٹی شاخیں اور پتیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ہوا میں اڑ رہی تھیں۔ بچوں پر موسم کے نرم گرم ہونے کے کوئی اثرات نہیں تھے۔ موسم کے نرم گرم یعنی موسم کے بدلنے کا ان پر کوئی فرق نہیں تھا، وہ تو اپنے کھیل کود میں مست تھے۔ منی ادھر آ جاؤ، اس کی ممی نے اندر سے آواز دی۔ 1 منٹ ممی، منی نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ وہ ویل چیئر کو بالکنی کے سرے تک ڈھکیل کر لے گئی اور بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اس کی ممی باہر بالکنی میں آ گئیں۔ منی گڑیا، ہوا بہت تیز چل رہی ہے، باہر بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، چلو اندر چلو، اچھی بیٹی ہے میری۔ منی اسی طرح بالکنی سے جھانکتی رہی۔ بس ذرا سی دیر اس نے ضد کی۔ ممی ابھی یہ بچے بھی تو کھیل رہے ہیں۔ اس کی ممی نے پارک میں کھیلتے بچوں کو دیکھا، لمبی ٹھنڈی سانس لی اور اندر جاتے ہوئے بولی، جلدی اندر آ جانا، میں نہیں چاہتی کہ تم بھیگو۔ منی 12 سال کی تھی اور وہ معذور تھی، مگر وہ گھسٹ گھسٹ کر چل سکتی تھی۔ وہ اپنی ویل چیئر خود چلا لیتی تھی۔ وہ ایک خاص طرح کے اسکول میں جاتی تھی جہاں اسے کچھ خاص قسم کی کسرتوں یعنی ایکسرسائز اور چلنے کی مشق یعنی پریکٹس کرائی جاتی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ وہی سب مضمون یعنی سبجیکٹس پڑھائے جاتے تھے جو سب بچے اسکول میں پڑھتے ہیں۔ مگر منی کا کوئی دوست نہیں تھا۔ اسے اس گھر میں آئے ہوئے 6 مہینے ہو گئے تھے، مگر اب تک کوئی ایسا نہیں تھا جو منی کے ساتھ کھیلے۔ پڑوس کے سارے بچے اپنے اپنے کھیلوں اور اسکول کے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ انہوں نے منی سے دوستی نہیں کی تھی۔ وقت گزارنے کے لیے منی کا سب سے اچھا مشغلہ یعنی اس کا جو کام تھا وہ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھنا تھا۔ بارش کی بڑی بڑی بوندیں گرنے لگیں، مگر بچے اپنے کھیل میں لگے رہے۔ بڑی سی لال گیند اوپر نیچے اچھلتی رہی۔ اچانک بچوں کے بیچ ایک اور گیند آ گئی، ایک کتھئی رنگ کی گیند۔ لڑکیوں نے چیخیں ماریں اور لڑکے گلا پھاڑ پھاڑ کر چلانے لگے۔ ایک لڑکا گیند کو چھونے کے لیے جھکا، تبھی اچانک اس نے پر پھڑپھڑائے اور اڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ منی کی سمجھ میں کچھ آتا کہ کیا ہوا، وہ گیند اڑتی ہوئی اس کی بالکنی تک آ گئی اور اس کی گود میں اتر گئی۔ مارے حیرت کے ایک پل تو منی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ جب ذرا سنبھلی تو دیکھا کہ اس کی گود میں جو چیز ہے وہ گیند نہیں، ایک چڑیا ہے جو ڈر کے مارے سکڑی سمٹی اس کی گود میں بیٹھی ہے۔ بارش اب تیز ہو گئی تھی۔ منی اس کی ممی چلاتی ہوئی باہر آئیں تاکہ اس کی کرسی دھکیل کر اندر لے جائیں۔ یہ کیا ہے؟ وہ چڑیا کو دیکھ کر حیرت سے بولی۔ ممی یہ ایک بطخ ہے، آسمان سے آئی ہے۔ یہ ایک بطخ ہے، آسمان سے آئی ہے یہ، منی نے دھیرے سے کہا۔ وہ چڑیا بطخ ہی تھی، شاولر۔ ٹھنڈے شمالی علاقے سے ہر سال ہندوستان آنے والا ایک مہمان، شاید وہ اپنے غول کے ساتھ اپنے وطن واپس جا رہی ہوگی۔ غول غین کے زبر کے ساتھ یہ ہوتا ہے، چڑیوں کا جو جھنڈ ہوتا ہے اسے غول کہا جاتا ہے۔
وہ اپنے غول کے ساتھ اپنے وطن واپس جا رہی ہوگی، مگر تیز ہوا کی وجہ سے اپنا راستہ بھول گئی۔ اپنے ساتھیوں سے دوبارہ جا ملنے کی دیوانہ وار کوشش میں، دیوانہ وار کہتے ہیں کہ کسی کام کے لیے اس طریقے سے کوشش کرنا کہ آس پاس کی چیزوں کی خبر نہ رہے، صرف اسی چیز کی دھن میں لگے رہنا، اس کو کہتے ہیں دیوانہ وار، یعنی ایک دیوانے کی طرح کسی کام کو کرنے کی کوشش کرنا۔ اپنے ساتھیوں سے دوبارہ جا ملنے کی دیوانہ وار کوشش میں اس کے بازوؤں میں چوٹ لگ گئی۔ وہ ایک خوبصورت جنگلی بطخ تھی، اس کے جسم کا نچلا حصہ ملائم اور مخملی تھا، اس کی چونچ پھاوڑے کی طرح چوڑی سی تھی، اس کے پر چمکیلے نیلے، سفید اور بھورے تھے۔ اس وقت وہ بے حد تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ منی کی ممی نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے اچانک ان کے ہاتھ میں چونچ ماری۔ ہائے! وہ چلائیں اور اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ وہ ایک دم تڑپی اور لڑک کر کمرے کے ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ شام تک منی اور اس کی ممی بطخ کو کچھ کھلانے کی کوشش کرتی رہیں۔ انہوں نے اس کے سامنے روٹی کے ٹکڑے، پھلیاں اور پھل سب کچھ رکھا، مگر اس نے کوئی چیز چھوئی تک نہیں۔ ممی، اسے کچھ پکے چاول کچل کر دودھ کے ساتھ دیجیے، منی نے مشورہ دیا۔ اس کی ممی نے ایک پیالے میں پکے ہوئے چاول ڈال کر کچلے، اس میں دودھ شکر ملایا، چڑیا کی چونچ کھولی اور ڈراپر سے اسے کھلایا۔ جیسے ہی اس کے پیٹ میں کھانا گیا، بطخ کچھ چاق و چوبند سی نظر آنے لگی۔ معلوم ہے ممی، میں نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ مترا نام ہے اس کا، منی نے کہا، اور اس کی ممی مسکرا دی۔ ہم مترا کو کہاں لٹائیں منی؟ اس کے پاپا نے اس سے پوچھا۔ پاپا، میں چاہتی ہوں یہ میرے پاس رہے، شاید اسے رات میں میری ضرورت پڑے، منی نے کہا۔ آخر انہوں نے مترا کو ایک تنکوں کی ٹوکری میں بٹھا کر منی کے پلنگ کے پاس رکھ دیا۔ منی کی امیدوں کے خلاف مترا نے رات میں اسے بالکل نہیں جگایا۔ جب صبح سویرے اس کی آنکھ کھلی تو منی کو پہلا خیال یہی آیا کہ پلنگ کے پاس رکھی ٹوکری میں جھانک کر دیکھے، مگر ڈر اور گھبراہٹ سے اس کا حال خراب ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ ٹوکری خالی ہے۔ مترا مترا، منی ایک کوہنی کے بل اٹھ کر چلائی اور اس نے دیکھا کہ وہ باتھ روم میں سے آنکھیں چمکا چمکا کر اسے دیکھ رہی ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، یعنی مترا جو تھی وہ باتھ روم میں تھی۔ بطخ بس پھدک پھدک کر چل پاتی تھی، وہ اڑنے کی جان توڑ کوشش کر رہی تھی۔ جان توڑ مطلب یعنی بہت ہی لاسٹ لیول پر، یعنی اتنی زیادہ محنت کرنا، اتنی زیادہ کوشش کرنا کہ یوزولی یا نارملی لوگ اس کے بارے ایسا کرنے سے احتیاط برتتے ہیں۔ منی کیا ہوا؟ اس کی ممی گھبرا کر چلائیں اور کمرے میں آ گئیں، مگر جب انہوں نے بطخ کو اپنی بیٹی کے بازوؤں میں دیکھا تو ان کی گھبراہٹ خوشی میں تبدیل ہو گئی۔ میں تمہارے لیے اور تمہاری دوست کے لیے ناشتہ لائی ہوں۔ جب منی مترا کو دبوچ کر اسے ناشتہ کھلانے کی کوشش کر رہی تھی تو دروازے کی گھنٹی بجی۔ جیسے ہی منی کی ممی نے دروازہ کھولا تو بچوں کی ایک ٹولی نے ان کو نمستے کہا۔ وہ سب اپنے اسکول کا صاف ستھرا یونیفارم پہنے ہوئے تھے۔ آنٹی، کیا ہم چڑیا کو دیکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ مترا کو ڈراپر سے کھانا کھاتے دیکھ کر بچوں کو بہت حیرت اور خوشی ہوئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ پھدک کر دور جا بیٹھی۔ انہوں نے اسے پکڑنے میں منی کی مدد کی۔ اسکول کی بس پکڑنے کے لیے انہیں جلدی جانا تھا۔ ہم دوپہر میں پھر آئیں گے منی، انہوں نے کہا۔ منی بھی اسکول جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ بیچاری بطخ اپنے دوستوں کو کتنا یاد کر رہی ہوگی۔ شام کو بچوں میں سے ایک لڑکے بنٹی نے بطخ کو دیکھتے ہوئے کہا، اب تو اس کے لیے نئے دوست بنانا اور بھی مشکل ہے، کیونکہ اب یہ لولی ہو گئی ہے، انجو نے کہا، اور فوراً ہی اسے خیال آیا کہ اس نے کیا کہہ دیا، تو جلدی سے اس نے منہ دبا لیا۔ ہم اسے طاقتور بنائیں گے، منی نے کہا۔ بچے منی کے ساتھ چڑیا کی دیکھ بھال میں جٹ گئے۔ اس واقعہ سے اسے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اگلے دن انجو اپنے ساتھ ایک موٹی سی کتاب لائی۔ دیکھو، بطخوں کے بارے میں سب کچھ تم اس میں سے پڑھ سکتے ہو،
مترا شاولر کہلاتی ہے، یعنی یہ ایک کیٹیگری ہے، یہ ایک پرجاتی ہے چڑیوں کی اور جسے شاولر کہتے ہیں۔ بچوں نے خوش ہو کر اسے گھیر لیا اور شاولر کی عادتوں کے بارے میں سب کچھ پڑھ لیا۔ مترا پتہ نہیں کتنے میل کا سفر طے کر کے آئی ہوگی، شاید ہزاروں میل کا، بنٹی نے اسے ٹوک کر کہا، اور صحت مند ہو کر یہ پھر سے ہزاروں میل اڑ کر اپنے گھر جائے گی۔ آخر ان کے دوست پرندے کی رخصتی کا دن آ ہی گیا۔ منی کے پاپا سب بچوں اور بطخ کو لے کر جھیل پر گئے۔ بچوں نے مترا کو پیار سے منی کی گود سے اٹھایا اور آہستہ سے اسے جھیل میں چھوڑ دیا۔ اس نے تیرنا شروع کر دیا اور اپنی چونچ سے پانی میں کچھ کھودنے لگی۔ بچے بہت دیر تک وہاں کھڑے اسے دیکھتے رہے۔ اگلے دن منی بالکنی میں بچوں کو کھیلتے دیکھنے لگی تو پارک میں کوئی نہیں تھا، اور پھر دروازے کی گھنٹی بجی اور بچوں کی فوج اندر آ گئی۔ آنٹی پلیز منی کو ہمارے ساتھ پارک میں کھیلنے کے لیے بھیج دیجیے، انہوں نے کہا۔ ہم اسے ویل چیئر پر حفاظت سے واپس لے آئیں گے۔ محبت بھرے بہت سے ننھے منھے ہاتھوں کی مدد سے منی سیڑھیوں سے اتری اور پارک میں لے جائی گئی۔ میدان میں اسے ویل چیئر پر بیٹھا کر سب بچے کھیلنے لگے۔ اس کے بعد بھلا منی اکیلی اور اداس کیوں رہتی؟ لفظ بالکنی کا معنی ہوتا ہے برآمدہ۔ شاخیں، یہ شاخ کی جمع ہے پیڑ کی ڈالیں، ٹہنیاں۔ مست، اس کا معنی ہے مگن۔ معذور، اس کا معنی ہے جسم کے کسی حصے کا کمزور یا ناکارہ ہونا۔ غول، اس کا معنی ہے گروہ، گروپ۔ مشق، بار بار دہرانا یعنی پریکٹس۔ چاقو چوبند، اس کا معنی ہے پھرتیلا، چست۔ حیرت، اس کا معنی ہے تعجب۔ لولی، اس کا معنی ہے جس کا ہاتھ بیکار ہو گیا ہو۔ اداس، اس کا معنی ہے غمگین، رنجیدہ۔ دیوانہ بار، اس کا معنی ہے پرجوش انداز میں یعنی جوشیلے انداز میں۔ رخصتی، جدا ہونا، روانہ ہونا۔ مشورہ، رائے، صلاح۔ مصروف کا معنی ہے کام میں لگا ہوا۔ مشغلہ، اس کا معنی ہے کام۔ نمبر 1، اب بتائیے، یہاں کچھ سوالات دیے گئے ہیں جنہیں آپ سبق کی مدد سے حل کرنے کی کوشش کریں، سبق پڑھ کر کے۔ منی، یہاں ایک کنفیوژن ہو سکتا ہے، اس میں یہ منی نہیں ہے، یہاں زیر لکھا ہوا ہے، میم کے نیچے لگ رہا ہے، یہ نون کے نیچے زیر ہے، منی نہیں بلکہ منی ہی ہے۔ یہ منی اپنی بالکنی سے پارک کی طرف کیا دیکھ رہی تھی؟ سوال نمبر 2، منی گھسٹ گھسٹ کر کیوں چلتی تھی؟ نمبر 3، خالی وقت میں منی کا مشغلہ کیا تھا؟ نمبر 4، منی کی گود میں اچانک کیا چیز آ کر گری؟ نمبر 5، منی نے چوٹ کھائی ہوئی بطخ کی کس طرح مدد کی؟ نمبر 6، محبت بھرے بہت سے ننھے منھے ہاتھ منی کو کہاں لے گئے؟ نمبر 2 میں دیکھیں، دیے گئے صحیح الفاظ کی مدد سے خالی جگہ بھریے۔ کثرت، پارک، بھول، چاقو چوبند، غول، بچوں، مشق۔ منی اپنی بالکنی میں ویل چیئر پر بیٹھے باہر پارک میں کھیلتے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ منی کو اسکول میں کچھ خاص قسم کی کثرت اور چلنے کی مشق کرائی جاتی تھی۔ شاید وہ شاولر اپنے غول کے ساتھ اپنے وطن واپس جا رہی ہوگی، مگر تیز ہوا کی وجہ سے اپنا راستہ بھول گئی ہوگی۔ نمبر 4، جیسے ہی اس کے پیٹ میں کچھ کھانا گیا، بطخ کچھ
चाको चौबन सी लगी। नंबर 3 कवायद, यहाँ कुछ डेफिनेशंस यानी कुछ तारीफ़ात परिभाषाएं दी गई हैं कुछ चीज़ों की। ज़मीर की किस्में, यहाँ हम समझेंगे ज़मीर की किस्में। ज़मीर, इसका इंग्लिश में से हम कहते हैं प्रोनाउन, यानी वो अल्फाज जो नाउन की जगह यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम ज़मीर कहते हैं। और ज़मीर की किस्में हैं, यहाँ कुछ 3 किस्में बताई गई हैं, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर मुखातिब और ज़मीर गायब। हर लैंग्वेज में, हर ज़बान में 3 पर्सन्स का होना ज़रूरी है बात करने के लिए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को कहा जाता है मुतकल्लिम, फर्स्ट पर्सन को कहा जाता है मुतकल्लिम, और सेकंड पर्सन को कहा जाता है मुखातब, और थर्ड पर्सन को कहा जाता है गायब। अब ये मुतकल्लिम, मुखातब, गायब क्या होता है इसको समझ लें। जो भी बात करने वाला होगा वो मुतकल्लिम कहलाएगा। मिसाल के तौर पर शाहिद आरिफ से बात कर रहा है, शाहिद आरिफ को कुछ बता रहा है, बताने वाला शाहिद है तो शाहिद इस मिसाल में होगा मुतकल्लिम, और शाहिद आरिफ को बता रहा है, जिसको बताएगा वो होगा मुखातब यानी सुनने वाला। और जाहिर सी बात है शाहिद आरिफ को बता रहा था, कुछ तो वो बता रहा होगा, चाहे वो किसी इंसान के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी कंडीशन के बारे में, कुछ भी हो, किसी न किसी चीज़ के बारे में ज़रूर वो बता रहा होगा। जिसके बारे में बताया जाए उसे कहा जाता है गायब। तो ये 3 चीज़ें हैं, मुतकल्लिम, मुखातब, गायब। इसी की मुनासिबत से ज़मीर आती है, ज़मीर मुतकल्लिम, यानी बात करने वाला अपने लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करता है वो होते हैं मैं, हम, मुझे, हमें, मेरा। इन सब की कंडीशंस हैं, इनको समझ लें एक बार फिर। जब मुतकल्लिम यानी ज़मीर मुतकल्लिम अगर सब्जेक्ट बन रही हो, यानी सब्जेक्ट की हालत में हो, फ़ाइल की हालत में हो, तो उस सूरत में ये जो मैं है ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। और जब ज़मीर मुतकल्लिम ऑब्जेक्टिव केस में हो यानी मफ़ूली हालत में हो तो उसे इस सूरत में हम पहचानेंगे मुझे। मिसाल के तौर पर उसने मुझे पढ़ाया, उसने मुझे बताया, तो मुझे ये ऑब्जेक्टिव केस में है। एक होता है पोजेसिव केस, जिसमें पोजेसिव में अथॉरिटी, एक चीज़ की किसी से अथॉरिटी शो कराई जाती है, जैसे ये मेरा घर है। तो 3 लफ्ज़ यहाँ मैंने अंडरलाइन किए हैं, मैं, मुझे और मेरा। ये तीनों ज़मीर मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल होते हैं, वाहिद मुतकल्लिम के लिए। वाहिद यानी जो एक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा देख लें, यहाँ कुछ वर्ड हैं जैसे हम और हमें। ऐसे ही एक वर्ड आता है हमारा। हमारा पॉजेसिव केस के लिए आता है। हमारा, तो हम, हमें, हमारा। हम सब्जेक्टिव केस में है, हमें ऑब्जेक्टिव केस में है। हम जाएंगे, वो हमें ले जाएगा, और ये हमारा स्कूल है। इस तरह के अल्फाज जो होते हैं वो जमा मुतकल्लिम को इंडिकेट करने के लिए, बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आगे देखते हैं नंबर 2 में ज़मीर मुखातब, जिससे बात की जाती है। जिससे बात की जाती है उसमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा, ये गलती से आ गया है यहाँ। उसमें होता है आप, तुम्हें, तुम्हारा, आपका या तू। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। ज़मीर गायब में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो उसे, उसको और उन या उनको। तो इस तरह ये अल्फाज
ضمیر کہلاتے ہیں. ضمیر متکلم جو بات کر رہا ہو، ضمیر مخاطب جس سے بات کی جاتی ہے، ضمیر غائب جس کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے. نمبر 4 عملی کام. مختلف پرندوں کے پر جمع کر کے البم بنائیے. اپنے پاس پڑوس میں معذور اور محتاجوں کی مدد کیجیے. امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کسی بھی طرح کی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں، انشاءاللہ اسے حل کرنے کی کوشش کی جائے گی.